السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدمہ ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں قطب الاقطاب، غوث الاسلام، رکن الحق والدین، مخدوم حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی بغدادی علیہ رحمت رضوان کا۔ شیخ دکن سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمت رضوان کے اولاد سے ہیں، اور آپ کا نسب حضرت مسلم بن عبد مناف جد محترم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ بندگی مخدوم رکن الحق والدین مخدوم شیخ محمد سراج الدین جنیدی المعروف شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کی ولادت 670 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم جب آپ بہت کم عمر تھے اسی وقت رحلت فرما گئے۔ حضرت شیخ دکن کی تربیت و پرورش ان کے ماموں سلطان فشور نے، جو آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، آپ کی تعلیم و تربیت کی، اور سلطان فشور کا قاعدہ تھا جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھتے تو چاروں ہمشیر زادوں کو بھی اپنے برابر اسی تخت پر اپنے داہنے بائیں بٹھا لیتے تھے۔ حضرت شیخ دکن کی والدہ ماجدہ بی بی مستورہ سلطان عبداللہ فشور پشاوری کی صاحبزادی تھیں۔ جب حضرت شیخ علیہ رحمت رضوان کے والد ماجد ابو المظفر محمد سراج الدین علیہ رحمہ بغداد شریف سے روانہ ہو کر فشور پہنچے تو عبداللہ بادشاہ فشور کے فرزند نے حضرت ممدوح سے ملاقات کر کے اپنی بہن بی بی مستورہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت بی بی مستورہ سے 4 فرزند شرف ولادت پائے۔ اول سالار عثمان، دوم شیخ احمد، سوم شیخ تاج الدین، چہارم شیخ دکن شیخ محمد رکن الدین قدس سرہ۔ حضرت شیخ دکن بعد میں اپنے والد ماجد کے نام سے ہی یعنی بنام شیخ محمد سراج الدین مشہور ہوئے۔ در حقیقت شیخ دکن کا اصل نام شیخ محمد رکن الدین علیہ رحمت رضوان تھا۔ ایک عرصے تک حضرت شیخ دکن اور ان کے تمام بھائی اور والدہ اپنے ماموں سلطان فشور کے یہاں رہے۔ پھر آپ نے مرشد حق کی تلاش میں رخت سفر باندھا۔ شیخ دکن منزل بمنزل طے کرتے ہوئے شہر دولت آباد تشریف لائے۔ وہاں اس وقت سید السادات مدار العلوم بندگی مخدوم سید خوندبیر میر علاء الدین جوہری قدس سرہ علیہ رحمت رضوان تشریف رکھتے تھے۔ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان حضرت سید محمد خوندبیر علاء الدین علیہ رحمت رضوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور عقیدت مندوں کی طرح دن رات آپ کی خدمت میں گزارنے لگے۔ بالآخر آپ سے مرید ہوئے۔ ایک عرصے کے بعد آپ کو نعمت خلافت و اجازت سے مشرف فرما کر حضرت خوندبیر علیہ رحمت رضوان دہلی روانہ ہو گئے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ حضرت خوندبیر علیہ رحمت رضوان کے فرزند آپ کو دفن ہونے کے بعد آپ کا تابوت آپ کے مزار سے نکال کر دہلی لے گئے، اور قبر شریف حضرت سید خوندبیر علاء الدین جوہری علیہ رحمت رضوان کی دہلی میں ہے۔ اپنے پیر سے اجازت حاصل کر کے دہلی تشریف لائے تو اس وقت سلطان غیاث الدین تغلق شہنشاہ ہند تھا۔ حضرت شیخ صاحب کی سواری مبارک کو دیکھ کر کچھ آدمی آپ کی خبر لینے کے لیے بھیجا کہ سپاہی ہیں یا تاجر۔ چنانچہ بادشاہ کے قاصدوں نے آ کر حضرت سے استفسار کیا تو آپ نے فرما دیا کہ ہم سپاہی ہیں اور بے روزگار ہیں۔ چنانچہ حقیقت و کیفیت بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے حضرت شیخ دکن کو اپنے محل کے قریب ایک مکان میں ٹھہرایا، جس مکان میں حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان رونق افروز تھے۔ وہاں خود آ کر بادشاہ آپ سے ملاقات کرتا، آپ کی صحبت کے فیض سے مستفیض ہونے لگا۔ بادشاہ ہر بات اور ہر امر میں حضرت کی رائے کو مقدم رکھتا تھا، اور حضرت شیخ دکن جو فرماتے اسی پر عمل کرتا۔ بادشاہ کی یہ حالات اراکان دولت کو ناگوار خاطر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو شیخ دکن کو وہاں سے ڈالنے کی فکر کی۔ ایک روز ایک وزیر نے موقع پر بادشاہ سے عرض کی، ورنگل کا راجہ پرتاپ رودرا نے شاہی فوج کو شکست دے دی ہے، اس لیے اب اس کی سرکوبی کے لیے دوسری مہم پر جانا ہوگا۔ پھر اس نے کہا، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ راجہ کے پاس فوج کثیر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو پھر سے شاہی فوج کو پھر سے اس راجہ سے شکست ملے۔ اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ حضرت شیخ دکن کو بھی شہزادے کے ہمراہ مہم پر بھیجنا چاہیے، کیونکہ شیخ دکن صالح اور مستجاب الدعوات ہیں،
آپ کی دعا سے ضرور اہل اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ سلطان غیاث الدین تغلق حضرت سے بھی بہت محبت رکھتا تھا۔ آپ کی جدائی اس کو ہرگز منظور نہ تھی، مگر جب شہزادہ محمد تغلق نے بھی، جو حضرت کا بہت معتقد تھا اور حضرت کے ساتھ سفر کرنے کو باعث برکت سمجھتا تھا، اس بارے میں اس نے والد سے اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ شاہی فوج کے ساتھ شیخ دکن کو بھی ہمراہ بھیجا جائے۔ شہزادہ محمد تغلق نے بھی والد سے بہت پرزور اصرار کیا کہ اگر شیخ دکن اس فوج کے ہمراہ ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی موجودگی اور دعا کی برکت سے ہم ضرور فتح حاصل کر لیں گے۔ حضرت شیخ دکن نے بھی بادشاہ کی اس درخواست کو مان لیا اور لشکر کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب اسلامی لشکر ورنگل کے سرحد کے قریب پہنچا تو پرتاپ رودرا کو بھی اس کی اطلاع ہوئی۔ راجہ اپنی بے انتہا فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آمادہ ہوا۔ جب دونوں طرف میں جنگ شروع ہوئی، شہزادہ محمد تغلق نے بڑی بہادری سے لڑا، مگر فوج شاہی بہت کم تھی اور مقابلے کی تاب نہ لا سکی۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کے پیر جو جمے ہوئے تھے اکڑ جائیں۔ ایسے میں حضرت شیخ دکن میدان کارساز میں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنی جانب سے اہل اسلام کے لشکر کی ہمتیں بڑھانے لگے۔ اہل اسلام ایک نئی امنگ اور جوش کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے لگے۔ بالآخر دشمنان اسلام پسپا ہو کر فرار ہوئے۔ پرتاپ رودرا پر یہ حالت دیکھ کر عجیب غم کا سماں بندھا ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکتا تھا اور چل بھی نہ سکتا تھا۔ حضرت شیخ دکن نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کے قریب پہنچے اور اس کو گرفتار کر کے اپنے فرودگاہ کی طرف لے آنے لگے۔ پرتاپ رودرا اس وقت چونک کر حضرت سے پوچھنے لگا، آپ مجھے کہاں لے جاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، تجھ کو سلطان دہلی کے پاس لے جائیں گے۔ اس نے شیخ دکن کی بڑی منت سماجت کی، عرض کی، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، سلطان کے پاس نہ لے جائیے۔ اس اثناء میں شیخ دکن اس کو لے کر فرودگاہ پہنچ چکے تھے۔ پرتاپ رودرا کو مشرف اسلام کیا اور شہزادہ محمد تغلق کے اتفاق سے راجہ کو رہائی دی گئی اور اس کا ملک اسی کو واپس بخش دیا گیا اور اس کو اس بات پر آمادہ کرا لیا گیا پھر وہ کبھی سلطانی دہلی کی اطاعت سے منحرف نہ ہوگا اور مقررہ خراج برابر ادا کرتا رہے گا۔ اس کے بعد شہزادہ محمد تغلق اور حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان نے اپنے بھائیوں کے ہمراہ 3 دن شہر ورنگل میں راجہ رودرا کے یہاں مہمان رہے۔ چوتھے دن اس سے رخصت ہو کر اپنے لاکھ و لشکر کے ساتھ دہلی تشریف لے آئے۔ جب دہلی تشریف لائے تو شہزادہ محمد تغلق نے اپنے باپ سلطان غیاث الدین سے جنگ میں پیش آنے والے تمام واقعات کو منوعاً بیان کیا۔ بادشاہ اس کیفیت کو سن کر بہت خوف کھایا اور بہت ہراساں ہوا اور سمجھا کہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان پرتاپ رودرا کو اس کے لشکر سمیت اس طرح زیر کر سکتے ہیں تو ناممکن نہیں کہ وہ اگر چاہیں تو کسی روز میری سلطنت بھی مجھ سے چھین سکتے ہیں۔ پھر سلطان غیاث الدین وہاں سے رخصت ہو کر اپنے محل میں آیا، اپنے وزیروں کو طلب کر کے ان سے خصوصی مشورہ کیا اور کہا کہ حضرت کو اپنے پاس سے دہلی سے ٹالنے کی کوئی تجویز پوچھی۔ وزیر نے کہا، حضرت شیخ صاحب خود سسرو کو لوگ بہت عزیز رکھتے ہیں، اعلانیہ طور پر حضرت شیخ دکن کو دہلی سے نکالنا فساد و بد امنی کا اندیشہ ہے۔ پھر اسی وزیر نے کہا کہ میں ایسی تدبیر عمل میں لاتا ہوں کہ خود بخود شیخ دکن یہاں سے چلے جائیں۔ چند روز گزار کر ایک روز حضرت سے عرض کی، شیخ دکن کی سواری جب دربار شاہی میں آتی ہے تو سلطان کے حرم کی عورتیں بالا خانے پر سے آپ کو دیکھا کرتی ہے، لہٰذا جب آپ تشریف لائیں تو منہ پر نقاب چھوڑ کر آیا کیجیے۔ حضرت شیخ دکن نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو اس دربار میں اب آؤں گا ہی نہیں، پھر مجھے برقع اوڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھر شیخ دکن اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر اپنے مرشد کے پاس واپس ہونے کے مقصد سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کے بڑے بھائی حضرت سالار عثمان علیہ الرحمہ نے 17 رمضان المبارک 723 ہجری کو رحلت فرمائی اور لکھنؤ میں مدفون ہوئے۔ شیخ احمد صلاح الدین آپ کے منجلے بھائی بنگال کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں بے شمار لوگوں کو فیض پہنچا کر 6 سال تک زندہ رہنے کے بعد 9 رجب المرجب 729 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اور شیخ تاج الدین علیہ رحمہ جو حضرت کے منجلے بھائی تھے،
حضرت کے ہمراہ رہے اور حضرت شیخ دکن اپنے منجھلے بھائی اور والدہ ماجدہ کے ہمراہ اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے، وہاں چند سال رہے۔ اس درمیان ایک رات پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ دکن کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے شیخ سراج الدین، دکن میں اسلام ہنوز نہیں پھیلا ہے، تم وہاں جا کر اشاعت اسلام کا فریضہ انجام دو، تمہارے ہاتھوں ولایت دکن مذہب اسلام سے منور ہوگی۔ اس بشارت کے بعد ایک اور خواب بھی حضرت شیخ دکن نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گنبد جس کا کلش خالص سونے کا ہے وہ تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ حضرت شیخ دکن نے یہ دیکھ کر زبان مبارک سے بسم اللہ کہتے ہوئے اپنا دست مبارک اس گنبد پر رکھا تو گنبد کا تھر تھرانا اور کانپنا بند ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر آپ نے اپنے مرشد سے دریافت کی تو مرشد نے فرمایا، ضرور دکن میں تمہارے ہاتھوں سے اشاعت اسلام ہوگی اور دریائے کرشنا کے کنارے ایک موضع جس کا نام کرچی ہے، وہاں جاؤ اپنا مقام اختیار کرو۔ حسب فرمان رسول کریم وہ نیز اپنی مرشد کی اجازت سے حضرت شیخ دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جس وقت بیجاپور پہنچے، حضرت شیخ دکن کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئیں اور بتاریخ 2 شعبان المعظم 730 ہجری میں واصل بحق ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی والدہ کو ابو الحسن وزیر کے مکان میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان وہاں سے روانہ ہو کر کرچی میں رونق افروز ہوئے۔ جب حضرت شیخ دکن نے کرچی میں اقامت اختیار فرمائی اور آپ کی کرامات لوگوں پر ظاہر ہونے لگی تو لوگ بھی حضرت کے پاس ہزاروں کی تعداد میں آنے لگے۔ کرچی برہمنوں کی ایک بستی ہے، یہاں ایک بہت بڑا بت خانہ ہے۔ اسی بت خانے میں ایک جوگی نے بہت تپسیا کی اور اس کے 300-400 چیلے بھی تھے۔ ایک دن بت خانے کے باہر آ بیٹھا، اس کے سر ایک کمل کا پھول جو ہوا میں لٹکا ہوا تھا سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس کرشمے کو دیکھ کر لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، ذوق در ذوق اس کی طرف آنے لگے اور اس کی عقیدت مند ہونے لگے۔ ایک دن یہ حال حضرت شیخ دکن کو معلوم ہوا تو غیرت اسلام نے جوش کھایا اور آپ نے اپنی جوتی کی طرف نظر کی۔ جوتی ہوا میں اڑتی ہوئی اس جوگی کے پاس گئی اور اس ہوا میں اٹکے ہوئے معلق کمل کو جوتی نے زمین پر گرا دیا۔ اس حالت کو دیکھ کر جوگی بہت حیران ہوا، بہت سارے منتر پڑے مگر کوئی کام نہ آیا، بہت کوشش کی مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخر پریشان ہو کر شیخ دکن کی خدمت میں آ پہنچا اور کفر سے توبہ کی اور مشرف پر اسلام ہو گیا اور اس کا نام شیخ دکن نے بابا محمد رکھا۔ اس کے کئی بھگت اور چیلے بھی حضرت کے ہاتھ پر ایمان لائے اور شرف اسلام حاصل کیا۔ اس دن سے اس علاقے میں مذہب اسلام کی ترقی چاروں طرف ہونے لگی اور بے شمار واقعات اور کرامتیں بابا محمد کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کی عادت کریمات تھی، رات جب 3 گھنٹے باقی رہتی تو آپ غسل فرماتے، تہجد ادا کرتے، درود، وظائف، ذکر و اشغال میں نماز صبح تک مصروف رہتے۔ بعد نماز صبح پھر مراقبہ و مکاشفہ میں مصروف ہو جاتے۔ قریب صبح 9 بجے حجرے کا دروازہ کھول کر باہر تشریف لاتے۔ خدام صبح ہی سے 11 مٹکے پانی سے بھر کر حجرے کے بائیں جانب رکھ چھوڑتے۔ جب حضرت شیخ دکن باہر نکل کر ان مٹکوں پر نظر ڈالتے تو سب مٹکوں کے پانی کو ایک دم جوش آتا اور سب مٹکے ٹوٹ جاتے۔ اس کے بعد جب داہنی جانب دیکھتے وہاں سب قسم کے مریض جمع رہتے، جن جن پر نظر جمال پڑتی وہ سب شفا پاتے۔ اسی طرح روزانہ ہزارہ مخلوق صحت یاب ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ پیدائشی لنگڑے للے بھی اپنی مراد کو پہنچتے اور شفا پاتے۔ ایک کیفیت اطراف و اکناف کے مقاموں میں پھیل گئی، لوگ ذوق در ذوق آ کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے لگے۔ اسی درمیان حضرت اشرف جہاں ماں صاحبہ بی بی والدہ سلطان علاء الدین حسن بھی آپ کی مریدہ ہو گئی، جو کرچی میں جن کا مزار شریف ہے، لوگ جنہیں ماں صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ماں صاحبہ کے حوالے سے ہم کسی اور تفصیلی ویڈیو میں ضرور آپ سے عرض کریں گے۔ ماں صاحبہ حضرت شیخ دکن شیخ سراج الدین جنیدی علیہ رحمت رضوان کی مریدہ تھیں
حضرت شیخ سراج الدین علیہ رحمۃ رضوان کی مرید ہو کر نعمت دینی سے مستفید ہوئی تھیں۔ ایک عرصہ اہلیان کرچی کو اور اطراف و اکناف کے لوگوں کو آپ نے رشد و ہدایت واعظ و نصیحت فرمانے کے بعد بہمنی سلطنت کے حکمرانوں کے اصرار پر کرچی سے گلبرگہ تشریف لے آئے۔ حضرت شیخ دکن علیہ رحمۃ رضوان اس مقام پر گلبرگہ میں قیام فرمائے جہاں آج آپ کا روضہ مبارک ہے۔ اس مقام پر اس وقت صرف اور صرف ببول یعنی کیکر کے کانٹوں کے درخت تھے، اور حضرت شیخ دکن نے اس مقام کو دیکھ کر فرمایا کہ یہاں پر بغداد شریف کی بو آ رہی ہے، اسی جگہ اپنا قیام کروں گا۔ بادشاہ نے اس بات کو سنتے ہی تمام درختوں کو کٹوا کر جگہ درست کروائی اور ایک چھوٹا سا مکان حضرت شیخ دکن کی اقامت کے لیے تیار کرا دیا۔ حضرت شیخ دکن کے بہمنی سلاطین پر احسانات و انعامات جاننے کے لیے آپ کو ایک مضمون کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ حضرت شیخ دکن ہمیشہ حسب عادت درود و وظائف، مراقبہ و مشاہدہ الہی میں رہا کرتے تھے، اور بادشاہ بہمنی سلاطین ہر روز علی الصبح حضرت شیخ دکن کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے تھے اور لنگر کا خرچ وغیرہ فقراء کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے تھے۔ حضرت شیخ دکن علیہ رحمۃ رضوان کی ایک بیوی تھیں جن سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تولد ہوئیں۔ ان میں سے ایک مخدوم زادے کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ بڑے صاحبزادے کو حضرت شیخ دکن نے اپنا جانشین مقرر فرما کے کرچی میں چھوڑ آئے تھے۔ حضرت شیخ دکن کے ان بیٹے کی اولاد اب تک وہیں ہے۔ چھوٹے صاحبزادے جنہیں حضرت ایشان تھے گلبرگہ لائے تھے اور یہیں رہے۔ حضرت شیخ دکن کی وصیت کے مطابق ان کے فرزند حضرت شیخ ابو الفضل جنیدی علیہ رحمۃ رضوان گلبرگہ میں سجادہ نشین قرار پائے۔ شیخ دکن علیہ رحمۃ رضوان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے اور خواجہ بندہ نواز علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے منسوب کرامت آپ نے لازمی سنی ہوگی کہ ایک روز حضرت شیخ دکن نے اپنے خاص خادموں کو بازار سے عمدہ چاول اور دال لانے کا ارشاد فرمایا۔ خادموں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ خادموں نے جب دال چاول لائے تو حضرت شیخ دکن علیہ رحمۃ رضوان نے اس کی کھچڑی تیار کرائی۔ 2 بڑے بڑے برتن منگا کر اپنے ہاتھ سے ان کو کھچڑی سے چوٹی دار بھرا۔ یہ کھچڑی کل 5 سیر کی تھی، غرض کے ہر سین میں کھچڑی کے ساتھ ساتھ اس وقت کی رقم 11 فلوس اور ایک تسبیح اعلیٰ قسم کی اس میں رکھ کر خواجہ ابو الفضل علیہ رحمۃ رضوان جو آپ کے جانشین اور پوتے تھے فرمایا کہ میری رحلت کے دن قریب آ چکے ہیں۔ میرے انتقال کے تقریباً 22 سال گزرنے پر میرے ایک دوست سید محمد حسینی نامی دہلی سے آئیں گے، یہ ان کی امانت ہے، نام و نشان دریافت کرنے کے بعد ان کو یہ دے دینا۔ اور بھی فرمایا جب کوئی دوست اپنے دوست کے پاس آئے تو اس کے لیے 4 چیزیں مہیا کر دینا ضروری ہے۔ اول اس کو کھانے کے لیے کھانا، اس لیے میں نے سید محمد حسینی کے لیے ایک کھچڑی بنائی ہے۔ دوم اس کی عبادت کا سامان، چنانچہ میں نے اس لیے ان کے لیے ایک تسبیح بھی رکھی ہے۔ سوم خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے رقم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، میں نے 11 فلوس اس لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ چہارم قیام کی تجویز، مہمان آنے کے بعد رہے گا کہاں؟ اگر وہ قیام کرنے کے لیے اپنا مقام دریافت کر دیں تو کہنا کہ شہر پناہ کے مغرب میں شیخ دکن ہیں، آپ مشرق میں اقامت فرمائیں۔ غرض اسی طرح وصیت فرمانے کے بعد اپنے خاص حجرے میں جو لائبریری تھی اس کو خالی کروا کر کھچڑی کی 2 سین، 2 برتن اور تسبیح اور فلوس اس میں رکھ کر اس کا دروازہ بند کر کے باہر سے قفل لگا دیا اور فرمایا جو شخص سید محمد حسینی نام کا آئے اور وہ کہے کہ میں سید محمد حسینی ہوں تو اس سے کہہ دینا کہ بسم اللہ کہہ کر اس دروازے پر جو قفل تالا لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگا دے۔ اگر نعمت اس کے نصیب میں ہوگی تو تالا خود بخود کھل جائے گا، ورنہ پھر یہ اسی کو ملے گا جس کے لیے میں نے یہ نعمت رکھی ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو اس بات کا اطلاع ہوا، سینکڑوں لوگ خواجہ ابو الفضل علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ میرا نام سید محمد حسینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ تالے پر رکھ دو، اگر تمہاری قسمت میں رہا تو تالا کھل جائے گا۔ بالآخر 803 ہجری میں حضرت شہباز بندہ نواز قطب الاقطاب شہنشاہ دکن سید محمد حسنی حسینی
گیسو دراز بندہ نواز علیہ رحمت رضوان گلبرگہ تشریف لائے۔ جب جامعہ مسجد کے قریب شاہ بازار میں پہنچے تو سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ جب درگاہ کے قریب خانقاہ کے قریب پہنچے تو اپنے انگوٹھوں کے بل چلنے لگے۔ بالآخر آپ انگوٹھوں کے بل چلتے ہوئے مزار شریف تک آئے۔ مزار شریف کے قریب میں تقریباً 2 گھنٹے تک ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے۔ اس کے بعد سلام کر کے فاتحہ پڑھی۔ جب زیارت وغیرہ سے فارغ ہوئے تو گنبد مبارک سے باہر آئے۔ حضرت شیخ ابوالفضل جنیدی علیہ رحمت رضوان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے جد بزرگوار نے شیخ دکن نے میری نعمت و بخشش کہاں رکھی ہے؟ حضرت خواجہ ابوالفضل علیہ رحمت رضوان نے حضرت خواجہ دکن کو وہ طاق جس میں نعمت بند تھی بتایا اور فرمایا بسم اللہ کہہ کر اس قفل کو ہاتھ لگائیے۔ چنانچہ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ رحمت رضوان نے اسی طرح عمل کیا۔ ہاتھ لگتے ہی تالا گر پڑا۔ آپ نے طاق کھول کر وہ برتن گرم گرم کھچڑی سے بھرے ہوئے تھے اور ایک تسبیح اور 11 فلوس رکھے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ دکن خواجہ بندہ نواز نے ان سب کو لے کر گنبد شریف کے باہر تشریف لائے اور ایک درخت کے نیچے اسی چبوترے پر جہاں شیخ دکن علیہ رحمت رضوان تشریف رکھا کرتے تھے بیٹھ گئے اور دونوں برتنوں میں سے جس قدر کھچڑی تھی سب آپ نے نوش فرما لی۔ خالی برتن اپنے خادمین اور خلفاء کے حوالے کی جنہوں نے ان کو دھو کر پی لیا، اور ان لوگوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمیں اور آپ کے صاحبزادے شاہ محمد اکبر حسینی اور شاہ محمد اصغر حسینی بھی کہ کھچڑی ہمیں بھی مل جاتی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز نے فرمایا یہ میرا ہی حق تھا اور اس کھانے کو ہضم کیا، تم اس کا ایک دانہ کھا کر بھی ہضم نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی بہروز نامی خادم نے حضرت خواجہ دکن سے پوچھا حضرت کھچڑی کیا ہے؟ کیا آپ نے عالم غیب سے طلب فرمائی تھی؟ حضرت خواجہ دکن نے فرمایا یہ کھچڑی غیب سے نہیں آئی بلکہ 22 سال کا عرصہ گزرا ہے، یہ میرے لیے رکھی گئی تھی اور عالم رویا میں مجھ کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، 22 سال پہلے حضرت شیخ دکن نے کھچڑی بنا کر رکھی اور 22 سال تک کھچڑی گرم بھی رہی اور اچھی بھی رہی، اور خادموں نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت رضوان سے وہ تمام باتیں پوچھیں جو آپ کی تشریف آوری کے وقت ان لوگوں نے مشاہدہ کی تھی۔ جب سے دہلی چھوڑی اس وقت سے کہیں بھی نہیں دیکھے گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ خواجہ بندہ نواز نے فرمایا جس وقت میں جامعہ مسجد کے پاس آیا راستے میں ہزارہ اولیاء کرام غوث قطب حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں مجھ کو سوار ہو کر چلنا مناسب معلوم نہیں ہوا، اس لیے میں پیدل چلنے لگا۔ جب روضہ مبارک کے دروازے پر پہنچا تو اس کثرت سے وہاں غوث قطب ابدال ولی اور اللہ والے زیارت کے لیے موجود تھے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں تھی، لہٰذا گنبد مبارک تک انگوٹھوں کے بل بڑی احتیاط سے چلتا آیا، اور پھر فرمایا مزار مبارک کے پاس اس وجہ سے 2 گھنٹے انتظار کرتا رہا۔ حضرت شیخ دکن کے روح پاک عالم بالا میں خداوند قدوس کے جمال کے مشاہدے میں مہو تھی۔ جب اس سے فراغت حاصل کی تو میں نے اس وقت سلام پیش کیا اور فاتحہ پڑھی۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت رضوان شیخ ابوالفضل جنیدی علیہ رحمت رضوان کی طرف مخاطب ہوئے، اپنا خرقہ اتار کر فرمایا کہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں یہ خرقہ آپ کو دوں، لہٰذا بابا ابوالفضل لے لو۔ حضرت خواجہ بندہ نواز نے شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کے پوترے کو اپنا خرقہ پہنا کر اپنا دست مبارک حضرت شیخ دکن کے پوتے کی آنکھوں پر رکھا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت رضوان نے اپنا عصا حضرت شیخ ابوالفضل کو عطا کیا اور فرمایا بابا ابوالفضل یہ امانت ہماری تم اپنے پاس رکھو، جو شخص بیعت کے قصد سے تمہارے مکان پر آئے تو چشتیہ کی بیعت سے محروم نہ جائے۔ پھر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے شیخ ابوالفضل علیہ رحمت رضوان کو خلافت و اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد دریافت کیا حضرت شیخ دکن نے میرے لیے کون سی جگہ مقرر فرمائی ہے؟ شیخ ابوالفضل علیہ رحمت رضوان نے عرض کی حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان فرماتے تھے کہ میں مغرب بھی ہوں، مشرق کی طرف آپ سکونت اختیار فرمائیں۔
یہ وہی جگہ ہے جہاں آج حضرت خواجہ بند نواز غوث دراز علامت رضوان کا روضہ مبارک ہے کہ جب حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان گلبرگہ میں تشریف فرما ہوئے تو بہت سے اولیاء، غوث، قطب، ابدال وغیرہ بڑے شوق سے شیخ دکن سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور ملاقات سے مشرف ہونے کے بعد اپنی اقامت کے لیے، اپنے ٹھہرنے کے لیے جگہ کی عرض کرتے۔ اس وقت حضرت شیخ دکن ان کے قیام کرنے کے لیے جگہ بتلا دیتے۔ جن کو گلبرگہ ہی میں رہنے کا حکم ہوتا وہ تو وہیں رہتے، اور جن کو دیگر مقامات میں رہنے کا حکم ہوتا وہ وہاں جا کر اپنا مقام کرتے اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے۔ چنانچہ اس موقع پر تذکرۃ المملوک میں لکھا ہے کہ شیخ المشائخ شیخ علاء الدین عرف لاڈلے مشائخ انصاری علیہ رحمت رضوان حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کی ملاقات کے لیے گلبرگہ آئے اور ملاقات سے مشرف نہ ہو سکے۔ واپس جا کر دوسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے۔ اس مرتبہ بھی آپ کا دامن ملاقات کے فیض سے خالی ہی رہا۔ پھر حضرت لاڈلے مشائخ تیسری مرتبہ بعد نماز جمعہ شیرینی لے کر آستانہ شیخ دکن پر حاضری دی اور خادم کے ہاتھ شیرینی بھیج کر اس کے معرفت اپنا پیغام حضرت کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت شیخ دکن نے جواباً کہلا بھیجا، دنیا کے فائدے کی ملاقات چاہتے ہو یا عقبہ کے مراتب کی؟ دنیا دو روزہ ہے، یہاں کی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ بدھ کے دن میرے سفر آخرت کا سامان مہیا کر کے آؤ، اور یہ بھی کہلا بھیجا اگر ٹھہرنے کی خواہش ہو تو یہاں سے بجانب غرب 10 کوس پر قصبہ الند ہے، وہاں اپنا مقام کرو۔ حضرت شیخ دکن کے حکم کے مطابق لاڈلے مشائخ انصاری علیہ رحمت رضوان نے موضع الند میں جا کر اپنا ٹھکانہ کیا، اور آپ کے ارشاد کے مطابق یوم معینہ یعنی بدھ کے دن اونٹ پر سوار ہو کر ایک مشک پانی سے بھری ہوئی اور کپڑا اور دیگر سامان لے کر صبح 10 بجے گلبرگہ میں آ کر حضرت شیخ دکن کے قیام گاہ پر پہنچے، اور حضرت شیخ دکن کا معمول تھا روزانہ صبح کو 9-10 بجے اپنے عبادت خانے کا، اپنے حجرے کا دروازہ کھول کر باہر تشریف لاتے۔ اس روز بھی حسب معمول عبادت خانے کا دروازہ بند تھا۔ حضرت خواجہ شیخ ابو الفضل علیہ رحمت رضوان اور خادموں کو اس بات کی مطلقاً خبر نہ تھی کہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان واصل بحق ہو چکے ہیں۔ جب حضرت لاڈلے مشائخ انصاری علیہ رحمت رضوان نے تشریف لا کر حضرت خواجہ ابو الفضل علیہ رحمت رضوان اور وہ خادمان حضرت آپ کو رحلت کی خبر دی، خواجہ ابو الفضل کو جو حضرت کے خاص پوتے تھے اور سجادہ نشین تجویز ہو چکے تھے، بلا کر حجرے کا دروازہ جو بند تھا کھلوایا، اور دیکھا تو اس وقت سب لوگ آگاہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت لاڈلے مشائخ اور حضرت ابو الفضل علیہ رحمت رضوان اور خادمان شیخ دکن نے آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے۔ بعد غسل و نماز جنازہ اسی حجرے میں جس جگہ آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی تھی دفن کیا۔ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کے رحلت کے وقت سلطان محمود شاہ بہمنی حکومت کرتا تھا، اور حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت شیخ دکن کی بیماری کے زمانے میں عیادت کے لیے ہمیشہ جایا کرتا تھا۔ جب حضرت شیخ دکن کا وصال ہوا تو 3 روز کی فاتحہ کے بعد خیرات بہت ساری کی۔ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان نے 781 ہجری میں رحلت فرمائی، اور اس وقت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کی عمر شریف 111 سال کی تھی۔ حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم نے بہت سی باتیں نہیں کہی ہیں۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں تذکرہ شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کتاب کا لنک دیا گیا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور مطالعہ کریں، اور حضرت شیخ دکن علیہ رحمت رضوان کے توسل سے دعائیں کریں، اور اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔